سورہ بقرہ آیت نمبر 67 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا اور اس کا قاتل معلوم نہ ہو سکا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے، اور اس گائے کے بعض حصے کو، یعنی اس گائے کی گوشت کو اس میت کے ساتھ جب مس کیا جائے، مارا جائے، تو یہ میت اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زندہ ہو جائے گا اور یہ اپنے قاتل کا نام ظاہر کر دے گا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، گائے۔ قالو، کہنے لگے، یعنی بنی اسرائیل جواب میں کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہمارا مذاق بنانا چاہتے ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، اور جب اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کے الفاظ ان کے جواب کے بعد دہرائے تو بنی اسرائیل کو یقین دہانی ہو گئی۔ تو بنی اسرائیل نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ اس گائے کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ وہ کیسی ہے۔ لہٰذا اگلی آنے والی آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا، کہنے لگے، یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یبین لنا، کہ وہ واضح طور پر بیان فرما دے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، کہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ ایسی گائے ہو، لا فارض، نہ تو بہت بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ایسی ہو کہ جو ابھی ابھی جوان ہوئی ہو، نہ تو بوڑھی ہو، فارض معنی بوڑھی، اور بکر معنی یعنی بالکل ایسی گائے کہ جو ابھی ابھی جوان ہوئی ہو، تو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو۔ عوان بین ذالک، بلکہ یہ دونوں سٹیج جو بیان کیے گئے ہیں کہ فارض اور بکر، ان دونوں کے درمیان میں ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو، ما تؤمرون، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالو، کہنے لگے، یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ بیان کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، زردی مائل ہو اور زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، اور اس کا یہ زرد رنگ تیز ہو، کیسا تیز ہو، تسر الناظرین، کہ دیکھنے والے کو خوشی محسوس ہو، دیکھ کر کے دیکھنے والا خوش ہو جائے۔ قالو، بنی اسرائیل کہنے لگے، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی،
کہ وہ بیان کریں کہ یہ گائے کیسی ہو، یعنی اس کے اوصاف کیا ہوں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ جو گزشتہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان اوصاف کی وجہ سے ہم تو شبے میں پڑ گئے۔ ان البقرہ، بے شک گائے نے، تشابہ علینا، ہمیں شبے میں ڈال دیا۔ وَإِنَّا، اور بے شک، انشاء اللہ لمہتدون، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہم ضرور راہ پائیں گے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی جو گائے بیان کر رہے ہیں اور جو جو اوصاف اس کے بیان کر رہے ہیں اس تک ہم پہنچ جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ قال، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انہ یقول، اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول تثیر الارض، جس نے زمین نہ جوتی ہو، یعنی زمین میں ہل وغیرہ نہ چلایا ہو اس نے، ولا تسقی الحرث، اور نہ زمین کو سیراب کیا ہو، کسی چکی کی پاٹ پر بھی وہ نہ باندھی گئی ہو تاکہ زمین سے پانی نکالنے کا کام اس سے نہ لیا گیا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ، بالکل صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ نہ ہو اس میں۔ قالو، کہنے لگے، بنی اسرائیل کہنے لگے، الآن، اب، جئت بالحق، آپ ہمارے پاس صحیح صحیح بات لے کے آئے ہیں۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسے کرنے والے نہیں تھے، یعنی وہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسے کر گزریں گے۔ اب سب سے پہلی آیت کی طرف اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو صرف گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ اب وہ ان سوالوں میں پڑھنے کے بجائے اگر گائے کو ذبح کر دیتے، کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم پورا ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پوری ہو جاتی۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس بات کو اپنے حق میں کافی نہیں سمجھا، اور وہ اس بات کو بھی مذاق میں لینے لگے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار درخواست کرنے لگے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے رنگ کے بارے میں پوچھئے، اس کے اوصاف کے بارے میں پوچھئے، وہ کیسی کیسی ہو، اور اس طرح کے سوال کرنے لگے۔ تو جیسے جیسے ان کے سوال بڑھتے گئے، اللہ تبارک و تعالی بھی حکم کو سخت کرتے گئے، اور پھر بعض مفسرین کے نزدیک یہ گائے انہیں 40 سال کے عرصے کے بعد ملی، اور اگر یہ ان سوالوں میں نہ پڑتے اور کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ایک دن کا مختصر عرصہ بھی ان کے اوپر نہ گزرا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم مکمل ہو چکا ہوتا۔ اور پھر بعض مفسرین کے مطابق اس گائے کی جو قیمت ادا کی گئی وہ اس کے وزن کے مطابق سونا ادا کیا گیا۔ تو اب دیکھیں، ایک تو ڈھونڈنے کی مشقت، دوسرا پھر اس کے اوپر اس کے لیے نقدی جمع کرنے کی مشقت، اور یہ ساری مشقتیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے میں کوتاہی جو برتی گئی، وہ ساری چیزیں کس بات سے سامنے آئیں؟ بے جا سوالات سے۔ تو لہٰذا ان آیات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں کوئی حکم دیا جائے، اگر وہ حکم مبہم ہو تو زیادہ سوالات میں پڑنے کے بجائے فرما برداری کی طرف جایا جائے، نہ کہ بنی اسرائیل کی گائے بنا کر کے اس بات کو کریت کر اپنے لیے اتنا سخت بنا دیا جائے کہ پھر ہمارے لیے ہی اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ بنی اسرائیل کا جو شخص قتل ہوا تھا اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بعد والی آیات میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان آیات کی تجوید گزشتہ ویڈیو میں موجود ہے، تو لہذا میری آپ سے التماس ہے کہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو سنیں، اپنے حروف کی ادائیگی کو صحیح کریں، اور پھر تفسیر کی طرف آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔